معمول کے مطابق مبشر صاحب جب رات کو گھر آ لیتے شہدیتین تب روز کی طرح آج عائرہ نے گھر کا دروازہ نہ کھولا۔ وہ باہر صحن میں مرجھائے چہرے کے ساتھ بے حد اداس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بھی اتنی اداس، آج اپنے بابا کے لیے دروازہ بھی نہ کھولا۔ اس کے قریب ہی بیٹھتے وہ نرمی سے وجہ دریافت کرنے لگے۔ عادت بن چکی تھی ان کی ہر شام سب سے پہلے عائرہ کا ہی چہرے دیکھنے کی، تو آج وہ کمی محسوس کیوں نہ کرتے؟ وہ بابا! بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ وہ مبشر صاحب کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ مضبوطی سے اس نے اپنے بابا کے کرتا کو کمر سے دبوچا ہوا تھا، جیسے بے حد خوفزدہ اور افسردہ ہو۔ وہ کافی دیر تک وہ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے اسے پرسکون کرتے رہے۔ معلوم تو چل گیا انہیں کوئی تو ایسی وجہ ضرور ہے جو عائرہ کو اس قدر ہرٹ کرے۔ کچھ بولو تو صحیح بچے، ورنہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ایک پل کو وہ اپنی بیگم اور جوریہ کو پکارنے بھی لگے، مگر پھر خاموش رہے۔ انہوں نے عائرہ سے ہی جاننا مناسب سمجھا۔ آپ اندر چلیں بابا، میں ساری بات وہیں بتاتی ہوں۔ کچھ حد تک نارمل ہوتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ مبشر صاحب کو بھی اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ ہاں بیٹا چلو اندر۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی وہ نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئے۔ جوریہ اور اپنی ماں کی ایک ایک شکایت لگائی۔ اس نے ان کی ہر ایک بات بتائی، کیسے اس کے دل کا خون ہوا ان کی دل برداشتہ باتوں سے۔ آپ کو معلوم بھی ہے دشمن ہیں یہ لوگ، میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ بابا، ایک بوڑھے غریب انسان کے ساتھ کیا اتنی ہی بوجھ بن گئوں؟ میں ایسا بھی کیا کرتی ہوں جو میرا وجود اب برداشت نہیں ہوتا؟ امی سے اگر تھوڑا سا کھانا کھا لیتی ہوں تو بدلے میں کام بھی تو کرتی ہوں، پھر بھی امی میرے ساتھ ایسے سلوک کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ کیا واقعی سچ کہہ رہی ہو تم؟ مبشر صاحب جو فوراً طیش میں آ چکے تھے اس سے تصدیق کرنے لگے۔ جواباً عائرہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگلے ہی پل انہوں نے نجمہ بیگم کو آواز لگانی شروع کر دی۔ بھاگتی ہوئی وہ اس کمرے میں آئے، شاید وہ جانتی تھی مبشر صاحب اب انہیں ہی پکاریں گے۔ عائرہ جو بول رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ تم اس کی شادی کسی بوڑھے سے کروانے پر تلی ہو؟ سنجیدگی سے سوال کیا انہوں نے، جبکہ نجمہ بیگم سخت گھوری عائرہ پر ڈالتی ساری بات بتانا شروع ہو گئی، اور وہی پرچی جو کہ ارشد کی ماں نے انہیں دی تھی وہ پکڑا دی اپنے شوہر کو۔ یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی لسٹ، اتنا جہیز ہم کیسے دیں گے؟ اس نئی افتاد کو دیکھ جیسے وہ غصہ بھی سارا بھول بیٹھے۔ یہ کیا آفت ہے بابا، پرچی کیوں دے گئے؟ وہ ایک تو ہم ان کے موٹے بیٹے کو اپنی لڑکی کا نکاح دے رہے ہیں، ساتھ جہیز بھی چاہیے۔ انہیں حد ہو گئی بے شرمی کی، آپ صاف صاف منع کر دیں اس رشتے پر، آپ ہی کو کوئی اور مناسب رشتہ مل جیم الف لت چھیدیتیں گا جہاں ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ میری شادی جس گھرانے میں ہوگی اس کا کوئی بھائی یا کزن بھی تو ہوگا، وہاں کر دیں گے ہم۔ تو آپ ابھی انکار کریں ان لالچی لوگوں کو۔ وہ جو مبشر صاحب پہلے ہی آگ بھگولا ہوئے پڑے تھے انہیں مزید غصہ دلا گئی۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے عائرہ کو جھڑک دیا۔ چپ کرو، تم ہر وقت ایک ہی بات کرتی تھکتی نہیں؟ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کوئی ایسے اگر کرتے رہے تو پوری عمر کنواری بیٹھی رہے گی میری بچی، کیونکہ آج کل کون ایسا نیک ہوگا جو جہیز نہیں مانگتا؟ یہ بیماری تو برے طریقے سے پھیل چکی ہے، ہمارے معاشرے میں نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ تمہارے خیالی پلاؤ ختم ہی نہیں ہوتے، غریب گھرانے کی لڑکیاں غریبوں کے ہاں ہی بیاہی جاتی ہیں۔ سمجھی اس بات کو تو بھی مان لے، یہی بہتر ہے۔ پہلی مرتبہ اپنے بابا کا اس طریقے سے بات کرنا اس کے غم کو مزید پروان چڑھا گیا۔ غصے سے پاگل ہوتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ جوریہ اور نجمہ بیگم بھی حیران تھے مبشر صاحب کے غصے پر۔ میں صبح رقیہ بیگم سے پیسے مانگ کر دیکھتا ہوں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر دے۔ جی بہتر ہو گیا، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سر اسبات میں ہلاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ رقیہ بیگم جوریہ کے ساتھ کچن کی طرف وہ ان سب سے خفا عائرہ چھت پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بابا نے بھی ڈانٹ دیا، مجھے انہیں بھی بری لگنے لگی۔ میں اب کچھ بھی ہو جیم الف لت چھیدیتیں اس بات کو حقیقت بنا کر ہی دم لوں گی، میں پھر سب کو پتہ چلے گا۔ عائرہ سچ بولتی تھی، شادی تو کروں گی میں، وہ بھی انتہائی امیر شخص سے، تب میرے نصیب پر رشک کریں گے سب، ساری دنیا حیران رہ جیم الف لت چھیدیتیں گی، اپنی بیٹیوں کو دا دے گی۔ قسمت ہو تو عائرہ جیسی، نہ جانے وہ کیا کیا سوچ بولے جا رہی تھی۔ کھانا جب چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر لگ گیا تب جوریہ نے سڑھیوں کے پاس جاتے اسے آواز لگائی تاکہ وہ بھی کھا کر سو جائے، مگر عائرہ کا موڈ بہت خراب تھا، منہ سجائے وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اسے زد پر قائم چھت پر پی موجود دیکھ آخر مبشر صاحب اس کے پاس چلے آئے۔ آ کر کھانا کھا لو عائرہ بیٹا، ورنہ کھانا ناراض ہو جیم الف لت چھیدیتیں گا۔ وہ اسے منا لینا چاہتے تھے پر شاید زیادہ ہی ناراض تھی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، آپ جائیں، میری کسی کیا پرواہ، کسی کو پھر چاہے جیوں یا ماروں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز پھر سے بھر آئی۔ عائرہ تب میں غصے میں تھا، اچھا کانوں کو پکڑ کر کر رہا ہوں، سوری، اب تو اپنے بابا سے ناراضگی چھوڑ دو، آ کر کھانا کھا لو بچے۔
بنا انہیں دیکھے وہ رخ موڑ گئی۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، اب میں کھانا بھی اپنے شہزادے کے گھر پر ہی کھاؤں گی۔ ابھی تک وہ اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ بس کر دو شہزادے، شہزادے کی گردان لگانا میں سوچتا تھا۔ بچی ہو تم، بڑی ہو کر سمجھ جاؤ گی، لیکن تم نے تو اس بات کو حاوی ہی کر لیا، خود پر ہر وقت ایک ہی بات بولتی رہتی ہو۔ بند کرو یہ ڈرامہ، آئندہ ایسی کوئی بھی بکواس میں تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا، سمجھی؟ وہ اس کی زد سے تنگ آتے دوبارہ غصہ کرتے خود بھی بھوکے پیٹ ہی اپنے کمرے سے چلے غافلت چھیدی تھی۔ یہ میرے بابا نہیں ہو سکتے، کوئی سایہ ہو گیا ہے بابا پر، ورنہ میرے بابا تو کبھی بھی مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، جبکہ اب بار بار غصہ ہو رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں مجھے، میں کیا کروں، کیوں نہیں سمجھتا کوئی مجھے بھی؟ یوں ہی روتے روتے وہ چھت پر ہی بیٹھی سو گئی۔ وہ سڑک پر پیدل ہی واک کرتا گزر رہی لڑکیاں دیکھ رہا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا لڑکی ڈھونڈ رہا تھا اپنے کام کے لیے جو اس کے ساتھ کنٹریکٹ میرج کرنے پر رضامند ہو سکے۔ کافی دیر کی محنت کے بعد اسے ایک لڑکی اس طرف آتی دکھائی دی، لمحوں میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ شکر ہے کوئی تو ملی، تھوڑی سی خوبصورت بھی ہے یہ اور غریب بھی لگ رہی ہے، اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں، شاید مان جائے۔ اس کی جانب قدم اٹھاتا وہ اس لڑکی کے پاس جا کر ہیلو ہے الف لت چھیدی تین کرنے لگا، بدلے میں اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہوئے وہ بھی جواب دے گئی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اصل میں کیا آپ 3 ماہ کے لیے میری بیوی بنے گی؟ بدلے میں بہت پیسے دوں گا آپ کو۔ اسے لگا شاید وہ لڑکی اس کی ہر بات پر ہی رضامند ہو جائے گی، تبھی جھٹ سے اصل موضوع پر آ گیا، مگر سیکنڈوں میں اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی فارس کو بھی چونکا گئی۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے شرم انسان، رکھو تم، ابھی میں لوگوں کو اکٹھا کرتی ہوں، مار مار کر عقل ٹھکانے لے آئے گے۔ وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے نون لیتے چھیدی 3 طریقے تم جیسے ٹھرکی لوگ نکال ہی لیتے ہو۔ اسے دھمکی دے ارد گرد وہ لوگوں کو تلاش کرنے لگی۔ فارس کو اچھے سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ پاکستان تھا جہاں اس کی اس حرکت کے بدلے لوگوں سے پیٹائی سہنے کو ملتی۔ سوری سوری سسٹر، جھٹ سے معذرت کرتا وہ بھاگتا ہوا وہاں سے دور نکل گیا۔ یہ پاکستانی لڑکیاں پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہیں یار، اگر نیو یارک ہوتا تو 10,000 مل جاتی مجھے ایسی لڑکیاں، لیکن نہیں، یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ہے، یا اللہ اب کوئی تو ایسی لڑکی مجھے ملی جیم الف چھیدی تین، مجبور سی معصوم بھی، جسے میری بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ دکھائی ہی نہ دے۔ چہرہ اٹھا، آج اتنے عرصے بعد اس نے کوئی دا کی جو نہ جانے کب قبول ہوتی۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی، ویسے بھی رات ساری کہاں سکون سے سو پائی تھی۔ پیٹ میں بھوک کی شدید سے درد محسوس کر اسے غصہ ختم کرنا ہی پڑا، واپس اپنے کمرے میں لوٹ پہلے تو وہ فریش ہوئی اور پھر چپکے سے کچن میں جا کر اپنے لیے خود ہی ناشتہ تیار کر کمرے میں لے، کیونکہ گھر کے سبھی فرد جلدی جاگ جایا کرتے، اسی وجہ سے جولیا اور نجمہ بیگم نے اسے کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھ لیا۔ اس کا ناراضگی کے باعث پھولا منہ ان دونوں کی سرگوشیوں کا سبب بنا۔ زیادہ ہی اب کی مرتبہ سیریس معاملہ ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ آئرن ایک رات گزر جانے کے بعد بھی اپنا غصہ ختم نہ کیا ہو، اس سے پہلے وہ مزید کچھ باتیں کر پاتی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نجمہ بیگم کے اشارے پر جولیا نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے ارشد کی ماں اور ایک اور کافی عمر کا مرد موجود تھا۔ السلام علیکم آنٹی انکل، سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ دھیمے سے بولی۔ ارے جولیا، یہ انکل نہیں اشرف ہے، وہی لڑکا جس سے آئرہ کی شادی کرنے کی بات کی تھی میں نے۔ اس بات سے جولیا کو خود کافی صدمہ محسوس ہوا، گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں، وہیں نجمہ بیگم کی پکار اسے پیچھے پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ کہاں رہ گئی جولیا، کون ہے بتا تو۔ آپ اندر آئیں، امی جی آنٹی اور اشرف بھائی آئے ہیں، انہیں اندر آنے کا راستہ دیتی وہ بلند آواز بتانے لگی۔ نجمہ بیگم حیران ہوتی اٹھ کھڑی ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو بلایا بھی نہیں، پھر یہ کیوں نہ گاف لیتے چھیدی تین جی، لیتے چھیدی تین بہن بیٹھے، کیا کھائیں پیے گی؟ چیلف لیتے چھیدی تین، شربت یا ناشتے میں کچھ بنواؤ؟ پہلی بات انہوں نے زیر لب کہی، جبکہ باقی انہیں دیکھ ہلکی مسکراہٹ کے ہمراہ بولی، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے کل اشرف سے بات کی تھی، تمہاری چھوٹی بیٹی کی تو یہ شرارتی بے صبرا ہو گیا، مجھے تو کہنے لگا خالہ بس چلو لڑکی کے گھر، اس نے تو زد ہی پکڑ لی، مجھے ابھی لے کر چلو، میں نے دیکھنی ہے۔ وہ لڑکی کون ہے، کیسی نظر آتی ہے؟ ہنس ہنس کر وہ اونچی آواز میں اشرف کی کرتوت بتا رہی تھی، جو کہ ایک ادھیڑ عمر، رنگ پکے کا، بڑے دانتوں والا عجیب سا شخص تھا، ہزاروں میں ایک ہے، میرا بھانجا آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، دونوں کی خوب بنے گی۔ اب آئرہ کو بھی بلائیں، پہلے اشرف اسے دیکھ لے، پھر اگر پسند آئی وہ اسے تبھی بات آگے بڑھائیں گے۔ نہیں بہن، آپ ایک مرتبہ میری بات تو سنیں۔ پیشانی پر بل ڈالے اشرف کو دیکھتی نجمہ بیگم ارشد کی ماں سے مخاطب ہوئے، وہ اس فضول رشتے کے لیے جھٹ سے منع کرنے والی تھیں کہ شور سن آئرہ خود وہاں آ گیا۔
امی اب آپ نے رشتہ پکا کرنے کے لیے اس بڑے دانتوں والے بڈھے کو گھر بلا بھی لیا کہ ان سبھی دشمن بن غافلت شہیدین ہیں، میرے کیا بگاڑ دیا ہے؟ میں نے آپ سب لوگوں کا اور آنٹی آپ کو ہم ایک بیٹی دے رہے ہیں تو کیا سکون نہیں مل رہا جو مجھ پر بھی گندی نظر رکھ لی آپ نے؟ اگر میری جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا اس بوڑھے بڑے دانتوں والے کالے ہاتھی کو آپ اپنی بیٹی دے دیتے؟ ابھی کے ابھی اپنے اس پیارے سے بھانجے کو لے جائیں یہاں سے، ورنہ نہ صرف دانتوں ہوگی میں بلکہ آنکھیں بھی نکال دوں گی۔ غصے سے پاگل ہوتی وہ، ہر لحاظ بھلائی جو منہ میں آیا سب کہہ گئی، وہ کیوں کرتی اب خیال کسی کا جب بقول اس کے سب نے اس کا برا کرنے کا سوچ لیا ہے؟ آئرہ تمیز سے بات کرو، آج کل زیادہ ہی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم بہن، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ آپ بس۔ نجمہ بیگم ارشد کی ماں سے معذرت کرنے لگے، پر اس سے بھی پہلے آئرہ اسی رفع حلیہ میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔